فلسفے کا دوسرا نام سقراط ہے۔ فلسفے کی تاریخ میں جتنی مداحی و تعریف سقراط کی ہوئی کسی کی بھی نہیں ہوئی مگر نیٹشے تک۔ جہاں نیٹشے نے کئی اور چیزوں، آئیڈیاز، بڑی بڑی شخصیات کو زیر کیا، مگر وہاں پر اس نے ایک اہم کام یہ بھی کیا کہ سقراط کو زیر کیا۔ نیٹشے یہ سمجھتے تھے کہ یونان کی تہذیب کے زوال کی سب سے بڑی وجہ سقراط ہے۔ وہ کہتے تھے کہ سقراط سب سے بڑی مس انڈرسٹینڈنگ، سب سے بڑی غلط فہمی ہے، اور اس کے وہ دلائل بھی رکھتے تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ جہاں سقراط کا آئیڈیل آدمی ختم ہوتا ہے، وہاں سے گوئٹے کا آئیڈیل آدمی فاسٹ شروع ہوتا ہے، جو یہ جانتا ہے کہ عقل کی ایک انتہا ہے، اس کے آگے خاموشی ہے۔ مگر سقراط نے جو اہم گناہ کیا نیٹشے کے مطابق وہ یہ تھا کہ اس نے جبلتوں کو دبا کر منطق کو آگے لے آیا، وجدان کو دبا کر دلائل کو آگے لایا، اور اس نے دلائل کو سبقت دے دی جبلت پر، یعنی ریشنالٹی کو سبقت دے دی انسٹنکٹ کے اوپر۔ نیٹشے یہ جانتے تھے کہ انسانی تہذیب کی جو سب سے اہم گروتھ ہے، جو اس وجہ سے آج ہم یہاں پہنچے اور تہذیب نے جنم لیا ہے، وہ ہماری جبلتیں تھیں، وہ ہماری کیا کہیں گے ڈائنیزین قوتیں تھیں، نہ کہ اپولونین قوتیں۔ یعنی وہ دلائل سے زیادہ یہ جانتے تھے کہ وہاں پر جنون، حیرت، جلال، دیوانگی، ان کی ضرورت تھی انسانیت کو، اور اسی کے کل سے ہی انسان بنتا ہے۔ مگر انہوں نے کہا سقراط ہی کی وجہ سے ہیراکلائٹس کے تھیٹر کا خوبصورت کردار ہیرو آج نیچے چلا گیا، اور کچھ کمزور دلائل رکھنے والے لوگوں کو پذیرائی مل گئی، اور اس کی وجہ سقراط ہے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کہ جو نیٹشے کی پہلی کتاب دی برتھ آف ٹریجڈی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسانی تہذیب کو سب سے خوبصورت انداز میں جو سمویا جاتا ہے وہ یونانی تھیٹر ہے، جہاں پر انسان کے دلائل اور اس کی دیوانگی کو ایک مقام پر لایا جاتا ہے، پولو ڈائنیزین سپرٹ کو ایک ہی مقام پر لایا جاتا ہے۔ مگر ڈائنیزین سپرٹ افضل ہے، ہمیں وہ دیوانگی، وہ محبت، وہ کیا کہیں گے بے خودی عزیز ہے، جو ہمیں ہماری زندگی کی اصل وجہ ہے۔ زندگی عقل کے استعمال سے گھٹتی ہے، بڑھتی نہیں ہے۔ وہاں پر جو نیٹشے نے ایک اور جو اہم دلیل دی کہ سلیو موریلٹی کا اگر کوئی بانی چنا جائے جس نے انسانوں کو طاقت، جبلت، قوت اور وہ جو ان کی لائف افرمنگ فورسز سے دور کرتے ہوئے دلائل کے سپرد کیا، اور وہ جو تصور اخلاق طاقت اور جبلتوں سے طے ہو رہے تھے وہ تصور اخلاق دلائل سے طے کرنے لگ گیا، تو اس کا ایک ہی گناہ گار ہے، اس کا نام سقراط ہے۔ نیٹشے یہاں یہ کہتا ہے کہ یہ ٹائرنی آف ریزن ہے، مطلب کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ کتنا بڑا فاشزم ہے جو عقل کی وجہ سے ہو رہا ہے، کہ انسانوں کی سب سے طاقتور فیکلٹی وجدان آج منطق کے فیصلوں کے سامنے بیٹھی کہ بھئی تم طے کر لو، پھر کچھ ہوا تو مجھ سے پوچھ لیں، ورنہ میں انسان کے اندر بیٹھی ہوں۔ انسان کی جبلتیں دب کے رہ گئیں، اور ایک ہی آرگن بڑھتا چلا گیا اور وہ سارے فیصلے کرتا رہ گیا۔ نیٹشے یہ سمجھتا ہے کہ سقراط نے عقل کو حتمی منصف کے طور پر انسانوں میں متعارف کرایا، جس کی وجہ سے سلیو موریلٹی یعنی کہ کمزوروں، ضعیفوں، بزدلوں کے اخلاق آج انسانوں پر چھا گئے۔ نیٹشے یہ بات بہت خوبصورت طریقے سے ہمارے سامنے رکھ گئے کہ قوت اخلاق کو جو قوت درکار تھی وہ چھن چکی ہے، اور اب ہمارے پاس بیچاروں کے اخلاق ہیں جنہوں نے معافی کو رائج کیا ہے کیونکہ وہ بدلہ نہیں لے سکتے۔ تو وہ جن کے دانت نہیں ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ بدلہ نہ لیں، بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسانیت ایک ہی سطح پر جیسے وہ ICU میں لیٹی ہوئی ہے اور چھوٹی چھوٹی موومنٹس ہو رہی ہیں، اور جو جبلت نے بڑی بڑی لائف موومنٹس دینی تھی وہ اب ہمارے پاس کسی صورت بھی نہیں ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ ایک اور اہم گناہ جو سقراط نے شروع کیا اور اس کے طالب علم افلاطون تک گیا، وہ یہ تھا کہ اس نے سامنے کی حقیقی کائنات کو کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ریالٹی تو اوپر ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک شیڈو ہے، سایہ ہے، یہاں پہ کیونکہ موومنٹ ہے تو یہ حقیقی نہیں ہو سکتی، حقیقی کائنات اوپر ہے، جس کی وجہ سے ہم کائنات کو پرکھتے ہیں۔ ہم اپنے چینل پہ سے پلاٹوز تھیوری آف آئیڈیاز کے نام سے ایک ویڈیو کے طور پہ پریزرو کر بھی چکے ہیں۔ تو نیٹشے یہ کہتا ہے کہ اس نے سامنے کی کائنات کو بے لذت کر کے ایک وہ کائنات جو نظر نہیں آتی اس کو انسانوں کے لیے عزیز کر دیا۔ بالکل اس نے کہا ملائیت اس کے ذہن میں گھسی ہوئی تھی کہ یہاں پر صبر کرو، آگے جا کے جنت لینا۔ ارے بھائی نا انصافی ادھر ہوئی، انصاف بھی ادھر کرو نا۔ تو اس نے سامنے کی حقیقی کائنات کو کہا کہ یہ بالکل غیر اہم ہے۔ اہم تو وہ کائنات ہے، کہتا ہے نہ جو دکھتی، نہ سنی، نہ کچھ، وہ بھی بس عقل میں۔ نیٹشے پھر کچھ ایسی ذاتی تنقید کرتا ہے جو کہ بہت مطلب کہ غیر مناسب ہے، معیوب ہے۔ وہ کہتا ہے یہ غلاموں کی نسل سے تھا اور دیکھنے میں بھی خوبصورت نہیں تھا۔
इसीलिए इसने ताकतवर, हसीन, हीरो जैसे लोगों के अगेंस्ट कुछ तो अब करना था। तो ना ये ताकतवर था, ना ये खूबसूरत था। तो इसने क्या किया, किसने कहा कि मैं किसी ऐसी फैकल्टी को, किसी इंसान के अंदर की चीज को ऐसा ताकतवर बना के पेश करूं कि वहां पर पता चले कि ताकत यानी ये मस्कुलर कुव्वत या ये जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं ये आम नहीं है, मगर ये मुंह से निकलने वाले दलाइल जो लॉजिक के असूल पर खड़े हैं ये सबसे ज्यादा आम है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये खुद भी गुलाम था, ताकत ये रखता नहीं था, तो अब इसने ताकत से बार्गेन करनी थी। तो उस बार्गेनिंग के लिए जो चीज ये सामने लेकर आया वो कहता है कि वो थी लॉजिक, मंतक, दलाइल। नीट्शे एक और बड़ी खूबसूरत बात हमारे सामने करते हैं कि ये जो डायलेक्टिकल मेथड बहुत इसको अच्छा लगता है कि हर सवाल पर सवाल करते जाओ, सवाल पर सवाल करते जाओ, ताकि तुम उस सतह पर पहुंच जाओ जहां पर जवाब मगज के तौर पर मौजूद है। यानी प्याज की लेयर दर लेयर उतारते जाओ ताकि असल तक पहुंच जाए। तो हर सवाल पर सवाल करते जाओ। तो उसने कहा भाई इससे कूड़ा ही ऊपर आता है, हीरा ऊपर नहीं आता। ये कूड़े को ऊपर लाने का एक एहतमाम किया था जनाब सुकरात ने, और जिसको इन्होंने बड़े ताजीम से पेश किया डायलेक्टिकल मेथड और मेथड ऑफ कॉन्वर्सेशन। ये तो कूड़ा करकट को बहस दर बहस करके ऊपर लाने का था। क्या कभी मैदान जंग में, क्या कभी किसी तूफान के आगे दलाइल देने का मौका मिलता है कि मैं दलाइल देता हूं, तुम भी लेकर आना? और ताकत से बड़ी कोई दलील नहीं है, कुव्वत से बड़ी कोई दलील नहीं है। जिंदगी, ताकत और कुव्वत में भाई वो मिलिट्रिज्म के मानों में नहीं कह रहा। ताकत और कुव्वत से मुराद लाइफ इटसेल्फ है, जो एक पावर की तरह सामने आती है। और देखेंगे हम मुर्दा होते हैं, यकदम जिंदा हो जाते हैं और हम बोलना शुरू कर देते हैं। दूसरी उसने एक अहम बात की कि इसने एक खास सच को साबित करना था, एक जिसके एवज कोई दूसरा सच नहीं हो सकता, तीसरा सच नहीं हो सकता, और जिसने इंसानों की डाइवर्सिटी को, रंगीनी को बहुत ज्यादा खत्म किया। नीट्शे एक और बहुत अहम दलील लाता है इसके मौत के वाक़े, सुकरात के मौत के वाक़े से। वो कहता है कि जो यूनान का गॉड ऑफ मेडिसिन है, सुकरात ने मरते हुए उसको पुकारा और कहा कि यकीनन जिंदगी एक तवील इलालत है, जिंदगी एक तवील आर्जा, इट इज ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। वहां पर नीट्शे दोबारा कहता है कि देखो ये लाइफ डिनाई कर रहा था, ये जिंदगी को आर्जा समझ रहा था। अगर ये ताकतवर और कुव्वत और हसीन होता तो जिंदगी को महबूब रखता, उसकी मद्दाही और तारीफ करता और ये कहता कि जिंदगी कितनी अहम है इंसानों के लिए, मगर इसने लाइफ डिनाई किया। तो नीट्शे को ऐसी शख्सियत पसंद नहीं थी जो लाइफ डिनाई करती हैं, वो लाइफ अफर्म करने वालों को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो वो ये बात समझ रहे थे कि सुकरात ने इंसानों की जो एक इंटॉक्सिकेशन है, वो जो एक जुनून है, दीवानगी है, वो जो एक सरूरे जिंदगी है, उसको लेके इंसानों को मंतक के हवाले कर दिया और अब ये एक दूसरे को दलाइल दर दलाइल देते रहते हैं। यहाँ पर कुछ शायराना बात अगर मैं नीट्शे की तरफ से करना चाहूँ तो ये बात दुरुस्त भी है। चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आने के बाद अपनी लज्जत खो देती हैं, और ये बात भी बाद में आके हमें समझ आई कि रैशनैलिटी तो कायनात को देखने का एक तरीका है। अक्ल इल्म नहीं पैदा करती, अक्ल हदूद इल्म पैदा करती है। तो कुछ और फलसफी ये कहते हैं कि सुकरात अल्फा था और नीट्शे ओमेगा था। सुकरात शुरुआत थी, नीट्शे उसका इख्तिताम था। सुकरात ने बिल्डिंग बना के दिखाई कि देखो मंतक की बुनियाद पर अगर अखलाक बनाए जाए या तहजीब बनाई जाए, और नीट्शे ने एक बार से गिराई। तो सुकरात एक अल्फा है, शुरुआत है, जो कहता है अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। और नीट्शे ये कहता है कि लाइफ इटसेल्फ इज सो ब्यूटीफुल एंड पावरफुल, इट इज वर्थ लिविंग। ये थॉरो एंड थॉरो एक्सप्रेशन, ये तो खुद एग्जामिनेशन मांगती नहीं, सारी के सारे सामने आ जाती है। तो वहां पर नीट्शे ये बात कर रहे हैं कि सुकरात बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये यूनानी तहजीब के जवाल की सबसे बड़ी वजह, ये इंसानियत और आदम के जवाल की सबसे बड़ी वजह, जिसने इंसानियत की तमाम फैकल्टीज छीन के इंसानों को अक्ल के सुपुर्द कर दिया। और इंसानों की अक्ल के सुपुर्द होने के बाद इंसान वो जो तलवारों, ताकत, कुव्वत और जिबिल्लत की जोर पर जो फैसले करते, बस बैठ के टेबलों पर दलाइल देते हैं और कमजोर दर कमजोर होते जा रहे हैं। और इंसानों ने हेराक्लाइटस के हीरो को पीछे फेंक दिया और उसके बरक्स उन्होंने एक दलाइल देने वाले बुज़दिल और कमजोर लोगों की सबकत को अपने ऊपर मान लिया। और वो जो आप देखें ना, माजी के जो कैरेक्टर्स थे, वो हर्कुलिस था यूनान में, वो एक्लीज था, जो दे वर नॉट इंटेलिजेंट, दे वर नॉट वाइज,
وہ شطرنج نہیں کھیلتے تھے, وہ کارڈز نہیں کھیل رہے تھے, وہ اہم سوالات کے جوابات دے کر پرنسس کو بچا کے نہیں لا رہے تھے, وہ آگسٹ ٹیبل صاف کرتے ہوئے وہاں پر دلائل اور مناظرے نہیں کر رہے تھے, مگر فقط قوت کی بنیاد پر ہرکولس جاتا تھا اور اس نے جو بڑی اہم لیبرز کرنی تھی وہ کی اور وہ واپس آئے. ان میں کسی بھی لیبر میں عقل, دلائل, منطق کا کوئی کام نہیں. اگر ہم ایکلیز کو دیکھیں, وہ بھی تمام جو ایک گریٹسٹ کہانی انسانیت کو دے کے جا رہا ہے یا گریٹسٹ ٹریجڈی انسانیت کو دے کے جا رہا ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جبلت سے بھرا ہوا ایک خوبصورت انسان تھا جس کو موت نہیں آنی تھی ماں سوائے اس کے ٹخنے پر. اب اس پوری کہانی میں عقل و منطق و دلائل کا کہیں کچھ لینا دینا نہیں, مگر اس نے یونانی تھیٹر کو, ہیروز کو مارا اور اس کے بدلے تھیٹر کے اوپر دلائل در دلائل شامل کر دیے کہ ادھر بھی ایک دلیل ہو رہی ہے, ادھر بھی دلیل ہو رہی ہے. اور تھیٹر جو کہ انسانیت کی زندگی کو پریزرو کرتا تھا, ٹریجڈیز کو پریزرو کرتا تھا, اس کے برعکس اب تھیٹر کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پر بس کچھ کمزور و ضعیف انسان آ کے دلائل دیتے ہیں, کچھ ہنستے ہیں, کچھ روتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اور انسانوں کا وہ طاقتور آدمی, ہیرو, ہیراکلائٹس کے ہیرو, ہرکلیز, ایکلیز, وہ واپس آ گئے. اب ہمارے پاس کوئی ہیرو نہیں, اور یہ بہت خوف کی بات ہے. تو سقراط کو وہ سب سے بڑی غلط فہمی سمجھتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ الفا تو تھے لیکن اومیگا ہونے کا تصور, میگا ہونے کا وہ جو کریڈیبلٹی درکار ہے وہ سقراط کے پاس نہیں ہے. اور سقراط نے انسانوں سے اس کی ٹریجڈی واپس لی ہے, اس کی جبلتیں واپس لی ہیں. اس نے انسانوں کو کمزور ایک ٹریک کے اوپر ڈالا, اور ہم اب اوبر مانچ کے رستے میں حائل ہیں, اور ہم عظمتوں کے رستوں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے کانوں میں بیٹھ کے ڈائلیکٹیکل آرگومنٹس دے کے متاثر کر رہے ہیں. اور اب یہ فارمولا اور دیر نہیں چلے گا. اب ہمیں نیٹشے کی ضرورت, اب ہمیں اومیگا کی ضرورت ہے جو آئے گا اور ایک نئی طرز زندگی ہمارے حوالے کرے گا, تاکہ انسانیت کا سفر مکمل ہو سکے اور وہ زوال جو انسانیت پر آ چکا ہے وہ جھٹے اور ہم اوبر مانچ بننے کا سفر دوبارہ سے شروع کر سکیں.